حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے، وہ فرمایا کرتے تھے اگر دریائے دجلہ کے کنارے ایک بکری بھی پیاسی مر گئی تو کل قیامت والے دن عمر سے پوچھا جائے گا. یعنی حقوق اللہ سے بھی ڈرنے والا، حقوق العباد سے بھی ڈرنے والا، اللہ کے حقوق سے ڈرنے والا، بندوں کے حقوق سے بھی ڈرنے والا. پتہ نہیں کیا بنے گا. اور روتے اور کہا کرتے تھے اے عمر اگر دریائے دجلے کے کنارے بھی ایک بکری بھی اگر پیاسی مر گئی تو کل قیامت والے دن حساب تجھے ہی دینا پڑے گا. کہ عمر تیری حکمرانیت کے اندر میں نے تجھے کسی جگہ کا کسی ملک کا حکمران بنایا تھا، تیرے ملک کے اندر میرے جانور پیاسے مر گئے تھے، آج اس کا حساب دے کیا بنے گا. اس قدر اللہ سے ڈرنے والا، اس قدر متقی اور پرہیزگار عمر کی کیا ہی کہنے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ خادمین کی لسٹ لگی ہوئی ہے کہ فلاں گھر کی خدمت یہ کرے گا، فلاں گھر کی خدمت یہ کرے گا، فلاں گھر کی خدمت یہ کرے گا. میں نے گھر کو دیکھا جس کے آگے کسی کا نام نہیں لکھا ہوا تھا. میں رات کے اندھیرے کے اندر گیا، میں نے دستک دی، اندر سے بوڑھی اماں کی آواز آئی. کون؟ میں نے کہا اماں عمر بن خطاب تیری خدمت کے لیے آیا ہوں. بوڑھی اماں کہتی ہے کوئی خدمت کر کے چلا بھی گیا ہے، کوئی خدمت کر کے میرے گھر کے برتن، میرے گھر کی صفائیاں کر کے کوئی چلا بھی گیا ہے. حضرت عمر کو بڑا تعجب ہوا کہ کیسی شخصیت ہے جس نے اپنے نام کے آگے، اس بوڑھیا کے نام کے آگے اپنا نام تک بھی لکھنا گوارا نہیں کیا. حضرت عمر کہتے ہیں میں اگلی رات پھر اس سے زیادہ چلا گیا، جلدی چلا گیا. میں اس سے تھوڑا جلدی چلا گیا اور میں نے دستک دی. میں نے کہا اماں تیری خدمت کے لیے آیا ہوں، مجھے کوئی کام بتا، کوئی پانی بھرنے والا ہو، کوئی برتن دھونے والے ہو، کوئی صفائی کرنے والی ہو تو تیرا بیٹا تیرے گھر کی صفائی بھی کر دے گا، تیرے گھر کی صفائی بھی کر دے گا، پانی بھی بھر دے گا، برتن بھی دھو دے گا. بڑی اماں پھر کہتی ہیں میرے بیٹے وہ کوئی آیا تھا نوجوان، وہ تو کر کے چلا بھی گیا. حضرت عمر کہتے مجھے بڑا تعجب ہوا. میں عشاء کی نماز پڑھ کے چھپ کے بیٹھ گیا کہ آج میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ ہے کون جو خدمت بھی کر رہا ہے، بتانا بھی نہیں چاہتا. کہتے ہیں کہ میں چھپ کے بیٹھ گیا. میں نے کیا دیکھا، ایک شخص ہے اس نے اپنا چہرہ کیا کیا ہوا ہے، لپیٹا ہوا ہے اور اپنے پاؤں کو دبا دبا کے چل رہا ہے. جب وہ اماں کے گھر جانے لگا تو میں نے پیچھے سے آواز دی ارے بھائی کون ہو، ذرا نام تو بتاؤ، چہرہ تو دکھاؤ، اپنا چہرہ چھپایا ہوا ہے، کون ہو، اپنا نام، اپنا چہرہ تو دکھاؤ. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چہرے سے کپڑا اٹھایا. عمر کہتے ہیں ابو بکر یہ کیا آپ نے چہرہ لپیٹا ہوا ہے، قدم اپنے دبا دبا کے چل رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا اے عمر جس کے لیے کر رہا ہوں میرا چہرہ بھی دیکھ رہا ہے، میرے دل کے اندر کے نیت کو بھی جان رہا ہے، اس کو پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا ہوں. ایک وقت ایک زمانہ یہ تھا کہ قوم کے بڑے قوم کے خادم ہوا کرتے تھے. جب کوئی بڑا سردار بنتا کسی قوم کا وہ حکمرانی زمانے کے لیے نہیں بنا کرتا تھا. صحابہ نے یہ طرز زندگی یہ عمل کر کے بتایا کہ قوم کا بڑا ہمیشہ قوم کا خادم ہوا کرتا ہے. قوم کی خدمت کے اندر اللہ کی رضا ہے. اللہ نے ایک منصب پہ بٹھایا ہے، اللہ نے ایک عزت دی ہے، ایک مقام ایک مرتبہ دیا ہے. وہ مقام یہ مرتبہ کیا ہے کہ میری مخلوق کی خدمت کرو. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں تو امیر المومنین ہوں، میں تو بڑا ہوں، میں اپنے نوکروں کو بھیج دوں، کسی کے ذمہ کام لگا دوں. فرمایا نہیں، حاکم میں ہوں، خدمت بھی میرے ذمہ ہے. حاکم میں ہوں، خدمت بھی میرے ذمہ ہے. غربا کی میں خدمت کروں گا ان کا اس وجہ سے کہ میں ان کا بڑا ہوں. کہا یہ بات مجھے اور آپ کو بھی سمجھ میں آ جاتی. ہم بھی اگر سردار بنتے اس لیے بنتے کہ میں اپنی قوم کی خدمت کر سکوں گا، کوئی پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور کر سکوں گا،
کوئی مصیبت زیادہ میرے پاس چل کے آتا ہے تاکہ میں اس کی مصیبت کو دور کر سکوں، تب تو میری زندگی کا فائدہ ہے، میرے سردار بننے کا فائدہ ہے، میرے بڑے آدمی بننے کا فائدہ ہے۔ اگر میری سرداری میری ذات تک ہی محدود ہے، میں ہی اسے نفع اٹھا رہا ہوں، میری آل اولاد ہی اسے نفع اٹھا رہی ہے، تو فرمایا پھر ایسی سرداری کی، ایسے بڑے پن کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔